من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ الروم کے یہ تیسرے اور چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ رب کائنات اپنی مختلف قسم کی نشانیوں کے حوالے سے متوجہ فرما رہے ہیں۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو ہر شخص کے مشاہدے میں ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسا نہیں ہے، اور مقصد یہ ہے نشانیوں کو یاد دلانے کا کہ انسان اس بات کا یقین کرے کہ مرنے کے بعد پھر اسے پیدا ہونا ہے۔ اس لیے وہ اپنی زندگی کو بہت محتاط بسر کرے، اس لیے کہ وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ زندگی مصائب اور آلام کی زندگی ہو جائے تو وہ کتنا بڑا خسارہ ہے جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی ایک ہی موقع ہے، جس نے اس کو ضائع کر دیا۔ ضائع کرنے سے مراد ہے کہ ان کاموں میں صرف کیا جو اللہ کی ناراضگی کی ہے، تو اس نے تو اپنے حق میں دیکھیں کتنے بڑے خسارے کو اس نے قائم کر لیا، جس کی تلافی نہیں ہے، کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اس کی۔ اس لیے اس کو بہت سنجیدگی سے بسر کرو، اور اس کو سنجیدگی سے بسر کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ راستہ کیا ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے تمہیں دیا ہے، وہی راستہ ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر چلو گے تو بس بھٹک جاؤ گے۔ جیسے فرمایا نا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقہ زندگی کو اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اللہ کے نزدیک تو دین یعنی طریقہ زندگی لوگوں کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ دین اسلام ہے۔ تو یہ مختلف نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا کہ دیکھیں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم بشر ہو کے پھیلتے چلے جا رہے ہو، کس طرح سے یہ ہماری طرف سے ہے، سر کسی اور کا کیا عمل دخل ہے۔ اور پھر اسی طرح سے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے، تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنا دی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دیکھیں کتنا بڑا اس نے ایک نظام رکھا ہے انسانوں کو تہذیب و تمدن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا۔ اور پھر میاں بیوی میں کس طرح سے وہ محبت اور رحمت کا جذبہ ڈال دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ایثار، ایک دوسرے کے لیے رحم دلی، کس طرح سے جان نچھاور کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ یہ سب کس کی طرف سے؟ تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر اسی طرح سے آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ذرا غور کرو کس کا عمل دخل ہے اس کے علاوہ اس میں۔ اور پھر یہ کہ تمہارے یہ رنگوں کا اختلاف، تمہاری یہ زبانوں کا اختلاف کس طرح سے حکمت کے تحت اس نے رکھا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی شناخت تم کرتے ہو، اور اس میں بھی علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے توجہ دلائی کہ یہ تمہاری رات دن کو تمہارا نیند کا یعنی سونا تمہارا، اور رزق کے لیے تمہارا نکلنا اس کے رزق کی تلاش میں، یہ سب اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہ بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فکر سے کام لیتے ہیں۔
اور اسی طرح سے یہ بجلی کی چمک ہے، دیکھ لو، یہ بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے۔ کون چمکاتا ہے یہ بجلیاں جو آسمان پہ جب بادل ہوتے ہیں، اور تمہارے اندر دونوں قسم کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جب بجلی کو دیکھتے ہو، اس کی چمک کو، خوف بھی اور طمع بھی، کہ خوف یہ کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے یہ بجلی، ہمارے آشیانے پر نہ گر جائے، اور طمع یہ ہوتا ہے کہ یہ باران رحمت ہوگا تو ہماری کھیتیاں لہلائیں گی، ہماری معیشت بہتر ہوگی، یعنی یہ طمع بھی ہوتا ہے تمہارے اندر۔ اور پھر یہ کہ کون ہے جو اس مردہ پڑی زمین کو پھر زندگی بخش دیتا ہے، ذرا غور کرو، یقیناً اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب آگے مزید پھر آگے اسی حوالے سے بات چل رہی ہے، تو دو مقصد ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک تو یہ کہ اس زندگی کے بعد اور بھی زندگی ہے، اور دوسری چیز جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ اس کائنات کا خدا ہے، بغیر خدا نہیں ہے، اور وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ دو باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے ان مثالوں کے ذریعے، ان نشانیوں کے ذریعے۔ فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ اس نے اپنے ہی حکم سے قائم رکھا ہوا ہے اس آسمان اور زمین کے نظام کو، یعنی بنانے کے بعد لا تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ ہر وقت اس پر نگاہ رکھے ہوئے، جیسے سورہ رحمان میں ہے نا کہ ہر آن کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان کے ساتھ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوتا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو اقتدار دے رہا ہے، کسی کو اس سے محروم کر رہا ہے، کہیں کوئی زلزلہ آ رہا ہے، کہیں کوئی سیلاب آ رہا ہے، کہیں کوئی وبا آ رہی ہے، یعنی یہ روز اس کے فیصلے ہیں جو کہ نافذ ہو رہے ہیں اس پورے نظام کائنات پر۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے اپنے ہی حکم سے زمین و آسمان کو قائم رکھا ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ان سے لا تعلق ہو جائے تو نظام کائنات ختم ہو جائے، درہم برہم ہو جائے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ، اور یاد رکھو پھر جو ہی کہ وہ تمہیں پکارے گا زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو تم یکا یک نکل کھڑے ہوگے جہاں بھی کہیں ہے۔ تم کہتے ہو دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، کیسے پیدا نہیں ہوں گے؟ اس کی ایک پکار پر نکل پڑے گا ہر شخص، خواہ وہ زمین میں دفن ہے، خواہ وہ سمندر میں غرق ہوا، خواہ وہ جیسے ہندو جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیتے ہیں، خواہ کسی درندے نے پھاڑ کھایا، کہیں بھی ہے، سب اس کے علم میں ہے کہ ایک ایک ذرہ کہاں موجود ہے کسی کا۔ تو جیسے وہ تمہیں پکارے گا، یعنی جب وہ وقت آئے گا وہی جانتا ہے کب برپا کرے گا قیامت، تو تم نکل کھڑے ہوگے یکایک، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی باقی رہ جائے گا۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یاد رکھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے حکم کے تابع ہے، سب اسی کے ماتحت ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر چیز اس کی تابع فرمان ہے، قانتون، اس کے تابع فرمان، اس کے حکم پر چلے۔ یہ چاند ہے، سورج ہے، یہ رات دن ہے، یہ تبدیلی ہے، بتاؤ کس کے حکم سے ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ تو ہر چیز اس کے حکم کے تابع۔ دیکھیں کتنے یہ ستارے ہیں، ان گنت ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ انسان نے جو کچھ شمار کیا ہے کہ یہ اتنی کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں، دیکھ لیں کہیں کوئی کسی سے ٹکراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے آربٹ میں چل رہا ہے، اپنے مدار کو چھوڑ نہیں سکتا کوئی۔ کتنی مضبوط گرفت ہے اس کی اپنی اس کائنات پر، یا کوئی اور ہے تمہارا جو ان کو راستے سے ہٹا دے؟ وہی ہے۔ اس لیے فرمایا کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر چیز اس کی تابع فرمان ہے، اس کے حکم۔ تو پھر تم کیوں نہیں اس کے تابع فرمان بنتے؟ یعنی ہمیں جھنجھوڑا ہے نا یہ، تم بھی تو اس کی مخلوق ہو اور اعلیٰ ترین مخلوق ہو، اور ایسی مخلوق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین آسمان کی ہر چیز ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، جیسے فرمایا نا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ چاند سورج کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ کیا بھیڑ بکریوں کو فائدہ دے رہے ہیں؟ انسان کے لیے ہے سب کچھ یہ بنایا۔ اور پھر اسی طرح سے رات دن کی تبدیلی، بھیڑ بکریوں کو کیا، ان کے لیے تو جا کچھ بھی ہو، جب
کھا لیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, جب بھوک لگتی ہے پھر دیکھتے ہیں ادھر اور پھر. تو سب چیز اللہ نے انسان کے لیے جو ہے وہ مسخر کی ہے, انسان کے لیے. اور انسان کس کے لیے؟ آپ جانتے بار بار آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, اپنی عبادت کے لیے. تو انسان اپنے مقصد تخلیق کو کیوں بھولتا ہے؟ بار بار اللہ نے یاد دلایا, ہر دور میں ہر پیغمبر نے یاد دلائی ہے یہ بات. اور پھر یہ کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ, دیکھو یاد رکھو وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ, پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا, دوبارہ بھی کرے گا. تو یقین کر لو اس بات پر. اللہ بھی کہیں کوئی غلط بات کرتا ہے یا کوئی مذاق کرتا ہے؟ اللہ کی بات حق ہے. یہ فرمانا وَقَوْلُهُ الْحَقُّ, اس کا فرمان تو حق ہوتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے جب یہ بات تمہیں بتائی ہے تو تمہیں یقین کر لینا چاہیے, اسی میں تمہارا فائدہ ہے. تو نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ, وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ, پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا, ضرور کرے گا, ایسا ہوگا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, پھر یقین دلایا. احون بڑی سپرلیٹیو ڈگری ہے, بہت آسان ہے اس کے لیے یہ کام. تم مشکل سمجھتے ہو, ناممکن سمجھتے ہو. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اس کے لیے یہ کام بہت آسان ہے, انتہائی آسان ہے اس کے لیے. اس کے تو ایک حکم سے سب کچھ ہو جاتا ہے. جیسے اس نے فرمایا نا قرآن کریم میں کئی مقام پر ہے یہ چیز کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن, جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اسے کوئی اس کے لیے سر و سامان اکٹھے نہیں کرنے پڑتے. انما امرہ اذا اراد شیئا, جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ہے, وہ تو حکم دیتا ہے, صرف حکم دیتا ہے کن ہو جا فیکون, اور وہ کام ہو جاتا ہے اس کے وقت. یعنی کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں ہے کسی کام کے لیے. تو تم کیوں نہیں یقین کرتے کہ وہ دوبارہ پیدا کرے گا؟ اس کے ایک حکم سے سب نکل آئے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین میں تمام اعلیٰ صفات کا مالک ہوا, یعنی اس جیسے صفات کسی کو حاصل نہیں ہے, اعلیٰ صفات ہے اس کی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ غالب ہے, حکمت والا ہے. یعنی یہ سارا ایک سلسلہ جو اس نے بنایا ہے, کائنات اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے, یہ بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے اور زبردست ہے وہ. یعنی اس کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈال ہی نہیں سکتا, اس کے کام کوئی مزاحمت پیش نہیں کر سکتا اس کے کام میں. تو وہ عزیز ہے, زبردست ہے, کوئی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا, کوئی اپنی منمانی نہیں کر سکتا, کوئی اس کو اس کے کام کرنے سے روک نہیں سکتا, مزاحمت نہیں کر سکتا. اور پھر وہ جو کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے, اس میں حکمت. لہذا تم اس کی حکمت کو سمجھو اور اس پر یقین کرو. اور اس دنیا میں ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ جو گزر گیا بس وہ ہاتھ سے گیا. اس لیے ہر لمحے کو ایسے بسر کرو جیسے آخری لمحہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب قدر بہت قیمتی رات ہے, قدر والی, لیکن وہ تو نہ جانے کس کی قسمت میں ہے. ہر رات کو شب قدر سمجھو, ہر رات کو قدر والی رات سمجھو, کیا پتہ اگلی رات ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں برحق ہیں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ مل کے توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اجرنا من النار. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.